بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي
أولئك أصحاب أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم. محمد باز بلند نعرہ صلوات اللهم صل علی محمد زبان محوِ ثنا ہے گنبدِ خضرا کے سائے میں، زبان محوِ ثنا ہے گنبدِ خضرا کے سائے میں، مؤدب التجا ہے گنبدِ خضرا کے سائے میں۔ میں وہ منگتا ہوں جس کو خود بلا کر میرے آقا نے، میں وہ منگتا ہوں جس کو خود بلا کر میرے آقا نے میرا دامن بھرا ہے گنبدِ خضرا کے سائے میں، میرا دامن بھرا ہے گنبدِ خضرا کے سائے میں، طلب کرنے سے پہلے گوہر مقصود ملتا ہے، طلب کرنے سے پہلے گوہر مقصود ملتا ہے، یہ توقیر ضیاء ہے گنبدِ خضرا کے سائے میں، برا بھی پارسا ہے گنبدِ خضرا کے سائے میں، سمجھتا ہے خاموشی کی زبان ان کا کرم حامد، سمجھتا ہے خاموشی کی زبان ان کا کرم حامد، خاموشی بھی
صدا ہے گنبد خضرا کے سائے میں، زباں محوِ ثنا ہے گنبد خضرا کے سائے میں، مؤدب التجا ہے گنبد خضرا کے سائے میں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا، پانی پایا تو ہر ایک تشنہ دہن یاد آیا، لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب، لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب، لاش پر بھائی کے پہنچی تو کفن یاد آیا، شبیر تیری غربت کی قسم، میں لاش تیری دفنا دیتی، گر سر پہ میرے چادر ہوتی، میں تجھ کو کفن پہنا دیتی۔ شبیر یہ دیس پر آیا ہے، ورنہ میں تمہاری میت پر انبار لگاتی کلیوں کے، پھولوں کی مین برسا دیتی۔ شبیر تمہیں معلوم تو ہے، میرے ہاتھ بندھے تھے گردن سے، گر ہاتھ میرے جو کھلے ہوتے، میں لاش وطن پہنچا دیتی۔ شبیر یہ تم نے اچھا کیا، کعبے سے نکل آئے، ورنہ یہ امت خیموں کے بدلے میں کعبے کو آگ لگا دیتی۔ کوثر یہ کسے حق حاصل ہے، تحریر نبی کی چاک کرے، امت کو اگر منظور نہ تھا، زہرا کو سند
لوٹا دیتی. شبیر تمہیں معلوم تو ہے میرے ہاتھ بندھے تھے گردن سے. گر ہاتھ میرے جو کھلے ہوتے میں تجھ کو کفن پہنا دیتی. بہن غریب ہے بھیا کفن بھی لا نہ سکی. بہن غریب ہے بھیا کفن بھی لا نہ سکی. بر محمد و آل محمد صلوات. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. آج حج تربیتی نشست کے 3 حصے ہوں گے. پہلے حصے میں حج کے مسائل جو ہر ایک کے کام آنے والے ہیں، چاہے اس کا تعلق کسی بھی ملکی یا غیر ملکی قافلے سے ہو. اس کے بعد ایک مختصر سا گیپ ہوگا جس میں اصغر عباس صاحب کچھ آخری انتظامی ہدایات دیں گے اور پھر میری تقریر شروع ہوگی جو تربیتی نشست کا تیسرا حصہ بنے گی، جس میں ہم خاص کاروان ابو ذر کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ ہمیں سیٹرڈے کو ہماری فلائٹ ہے ہفتے کے دن، تو اب ہم حج تو شروع کر نہیں سکتے. ہمارا حج تو مدینے سے واپسی پہ ہوگا، تو اب ہم اس وقت یہاں سے مکہ مکرمہ کس نیت کے ساتھ جائیں گے اور کیا طریقہ اختیار کریں گے. اگرچہ اس تیسرے حصے سے ان لوگوں کو کوئی دلچسپی نہیں ہونا چاہیے تو کاروان ابو ذر میں نہیں ہے مگر مسائل سننے کے لیے بیٹھیں، لیکن پھر بھی پابندی کوئی نہیں ہے، جو بیٹھنا چاہے بیٹھ سکتا. تلبیہ پڑھنے کے بعد احرام شروع ہو جاتا. آج ایک مرتبہ پھر ہم آغاز میں تلبیہ کی مشق کرتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. اب یہاں پہ میں تلبیہ کو دوبارہ پڑھنے سے پہلے یہ یاد دلا دوں کہ شیعہ فقہا کے درمیان، شیعہ علماء کے درمیان ایک ٹرم بہت مشہور ہے کہ تلبیہ میں 4 تلبیہ واجب ہیں، باقی مستحب ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم پہلے 2 جملے پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ واجب. اس میں 4 بار لفظ لبیک آیا اور اس کے بعد ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، یہ سارا جملہ سنت ہے. یعنی اسے اگر نہ پڑھیں، غلط پڑھ دیں، زیر زبر میں کوئی کمی رہ جائے، پہلی مرتبہ کے تلبیہ میں بھی خواتین یہ والا حصہ بآواز بلند پڑھ دیں، ان تمام صورتوں میں نہ تلبیہ میں خرابی ہوگی نہ حج اور عمرے میں. اور یہ جو دوسرا ٹکڑا ہے تلبیہ کا، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک،
اس کی ورڈنگ یا الفاظ میں بھی اختلاف ہے۔ کیا اختلاف ہے؟ صرف ایک کہ اس کے آخر میں بھی لبیک ہے کہ نہیں۔ بعض مراجع کہتے ہیں کہ جملہ ہے ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس میں شروع سے آخر تک سنت ٹکڑے میں کوئی لبیک نہیں۔ اور عالم اسلام 20 لاکھ آدمیوں کے درمیان جب آپ کھڑے ہو کے تلبیہ پڑھ رہے ہوں گے تو دوسروں کا جو تلبیہ آپ سنیں گے اس کے آخر میں لا شریک لک پہ جملہ مکمل۔ اور بعض مراجع کہتے ہیں کہ اس میں آخر میں بھی ایک لبیک بڑھا دیں تو بہتر ہے۔ تو اسی لیے کبھی میرے انداز میں بھی جب میں اس کو آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں تو آخری لبیک زبان پہ آ رہا ہوتا ہے، کبھی نہیں آ رہا ہوتا۔ تو اصل جو تلبیہ ہے وہ 4 تلبیے یعنی 4 لبیک۔ آئیے 2 مرتبہ اور اس کی مشق کر کے پھر آج کے عنوان پہ آ جائیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ تلبیہ جو ہر احرام کے لیے غالباً سب سے اہم واجب ہے، اور اس سے آپ کا احرام شروع ہوگا۔ چادریں پہننے سے احرام شروع نہیں ہوتا۔ یہ جملہ آج ایک بار پھر کیوں دہرایا گیا؟ ہمارے قافلے کے آدھے مومنین وہ کراچی ایئرپورٹ سے احرام باندھیں گے، تفصیل ابھی تقریر کے دوسرے حصے میں آئے گی۔ تو اب کراچی ایئرپورٹ پہ جو غسل خانے ہیں، نجاست طہارت کا اتنا اچھا وہاں پہ انتظام نہیں، تو مشورہ یہی دیا جائے گا کہ آپ کی اکثریت یعنی 125 میں سے تقریباً 100 افراد پہلی بار احرام پہن رہے ہیں۔ حج تو حج، جب تک عمرہ بھی نہیں کر سکیں، تو کراچی ایئرپورٹ کے اس ماحول میں اور غسل خانوں کی اس نجاست کے احتمال اور شک میں احرام پہننے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر اپنے مانوس ماحول میں نہا دھو کر وہیں سے احرام کی چادریں پہن لیں۔ مگر یہ چادریں خالی عام چادریں ہیں، آپ کا یہ احرام نہیں۔ احرام اس وقت ہوگا کہ جس وقت آپ کراچی ایئرپورٹ پر تلبیہ کی نیت، تلبیہ کو اپنی زبان پہ جاری کریں گے۔ یہی مسئلہ جب ہم حج کریں گے تو بار بار یہ بات بیان ہوئی کہ حج کا پہلا حصہ، اس کا احرام ہم مسجد شجرہ سے پہنیں گے۔ تو مدینے میں جب ہم اپنے ہوٹل سے چلیں گے، جہاں سے تقریباً 40 منٹ کے بعد مسجد شجرہ آئے گی، تو اب ہوٹل میں پاک پاکیزہ احرام، غسل خانے بہرحال میقات کے غسل خانوں سے بہتر، چنانچہ چادریں وہیں پہ پہن لے گا پورا قافلہ، اور وہ چادر پہننے سے اس میں کوئی پابندی نہیں آئے گی، وہ ایک عام لباس۔ اور پھر میقات پہ پہنچ کے نماز اور نیت، پھر تلبیہ۔ تو تلبیہ جو ہے وہ احرام کو شروع کرتا ہے، چادریں نہیں۔ خواتین جو کہ پورے سفر حج میں وہ مقنا پہنے رہیں گی، جو نیت اور تلبیہ کے بعد وہی مقنا احرام بن جائے گا، اور جب تک کہ تلبیہ نہ پڑے تو وہی عام حجاب کی چادر بنے گی۔ تو ان کے لیے تو یہ کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، ان کو تو 40 دن سمجھیے اس چادر میں رہنا۔ اچھا، اب یہ احرام جب شروع ہو گئے
تو تقریباً 26 چیزیں حرام ہو گئیں. تو کل 22 چیزوں کے بیان کے بعد 4 باتیں باقی رہ گئی تھیں، لیکن اسے ہم ابھی فی الحال پینڈنگ میں ہی رکھتے ہیں تاکہ کل پھر جو تقریر کا ایک رخ بنا تھا اسی پہ ہم آگے بڑھ کے پہلے عمرے کے مسائل مکمل کر دیں اور پھر یہ ایک باقی ماندہ حصہ آخر میں آ جائے. بکلیٹ کا پہلا پیج آپ کو زبانی یاد ہو گیا ہوگا اور یہ پہلا چارٹ بھی یہی ہے کہ آپ حج کا پہلا حصہ جب کریں گے یعنی حج تو 5 چیزیں اس میں واجب. اور شاید میں نے پہلی تقریر میں کہا تھا کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی حج یا عمرہ نہیں کیا ان کے ذہن میں بھی یہ 5 چیزوں کا ایک تصور تو ہوتا کہ حاجی جب جاتے ہیں تو سفید چادریں پہنتے ہیں وہی احرام، اور خانہ کعبہ کے گرد گھومتے ہیں وہی طواف، پھر اس کی نماز، اور 2 پہاڑیوں میں دوڑتے ہیں یہ صحیح، اور بال کاٹتے ہیں یہ تقسیم. تو جس نے کبھی یہ عبادت انجام نہیں بھی دی اسے بھی تقریباً عمرہ تمتع یاد ہوتا ہے صرف. اب اس کی ایک ترتیب آپ کے سامنے بیان کرنا ہے اور تفصیل. تو ابھی تک ہم 3 واجبات بیان کر چکے 5 میں سے. نمبر 1 نکاح سے احرام باندھنا. نمبر 2 جو کل کی اتوار کی بہت لمبی نشست کا اصل عنوان تھا طواف کعبہ، کعبے کے گرد 7 چکر اس طریقے سے لگانا، جس میں اہم ترین بات وہ خیال دل میں لانا کہ جہاں سے آپ کو طواف کرنا ہے جب کبھی آپ اس سے پہلے سے شروع کریں تو بس یہ خیال، اس کے کوئی خاص الفاظ نہیں کہ میں یہ احتیاطاً چل رہا ہوں، چلتے چلتے جب اس جگہ پہ پہنچوں جہاں کا میرا طواف تو اصل طواف وہاں سے مانا جائے. یہ طواف کا اہم ترین مسئلہ. تیسرا واجب نماز طواف. یہاں تک ہم کل بات مکمل کر چکے تھے. نماز طواف میں پھر ایک مرتبہ یہ یاد دلا دیا جائے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے یہ نماز پڑھی جاتی ہے، فجر کی نماز کی طرح سے ہوتی ہے، اور جتنا اس کو پیچھے پڑھے اگر 25 صفوں تک ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. البتہ دائیں اور بائیں بہت دور نہ جائیں. اس طرح سے آپ پیچھے چلتے چلے جائیں کہ آپ کو اپنے سامنے مقام ابراہیم اپنی سامنے نظر آ رہا ہو کہ میرے سامنے ہے، یہ میں اس کی سیدھ میں کھڑا. جب وہاں پہنچیں گے تو یہ مسئلہ خود ہی سمجھ میں آئے گا. اور چونکہ ہم لوگ 10 اکتوبر کی صبح کو عمرہ انجام دیں گے یعنی 12 ذی القعدہ، تو اس وقت تک اتنے حاجی نہیں پہنچے ہوں گے اور بڑے آرام سے عمرہ شروع کرانے سے پہلے آپ کو کچھ مسائل وہاں پہ بھی یہی مسائل دوبارہ اہم موٹے تھوڑے مشکل والے دوہرائے جائیں گے. تو انشاءاللہ آئندہ اتوار کی صبح آپ زندگی کا پہلا عمرہ کر رہے ہوں گے اور جب پیر کی شام آئے گی تو آپ اتنے ایکسپرٹ ہو چکے ہوں گے کہ ہم سے بھی کہیں گے کہ مولانا آپ بیٹھ جائیے اپنے گھر میں اور آرام کیجئے، ہم آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتے ہیں، اور کوئی نیا قافلہ آ رہا ہے تو ہم کو دیجئے، ہم اس کو عمرہ کرائیں گے. آپ کو ایک ایسا اعتماد اور اطمینان ہو جائے گا انشاءاللہ. مگر ابھی آپ کا عمرہ پورا نہیں ہوا. نماز طواف تیسرا واجب. چوتھا واجب ہے صفا اور مروہ کے درمیان سعی. غالباً ذرا سے بھی معلومات رکھنے والا بچہ اس بات کو جانتا کہ خانہ کعبہ کے قریب 2 پہاڑیاں ہیں. ایک پہاڑی کا نام ہے صفا اور ایک پہاڑی کا نام ہے مروہ. 4000 سال پہلے یہ پہاڑیاں واقعاً پہاڑیاں تھیں.
آج 4000 سال کے بعد ایک طرف ان پہاڑیوں کو کاٹا جاتا رہا، دوسری جانب زمین کا لیول بلند ہوتا رہا، تو اب یہ پہاڑی تو نہیں رہ گئی، ایک ذرا سا چھوٹا سا ٹیلا سا رہ گیا. اور بعض وجوہات کی بنا پر اس کی تاریخ کا مطلب یہ ہے کہ 4000 سال پہلے یہ کتنی بڑی پہاڑی تھی یہ معلوم ہونا ضروری، بعض وجوہات کی بنا پر. لیکن فی الحال ہمیں ان وجوہات کی کوئی خاص ضرورت نہیں. یہ میں نے پھر یہ بات کیوں کہہ دی جب کوئی خاص ضرورت نہیں؟ اس لیے کہ ابھی صرف دو مسئلوں میں اس کا بیان آئے گا کہ تاریخی اعتبار سے 4000 سال پہلے کی پہاڑی کا معلوم کرنا کیوں ضروری. ابھی چھوڑ دیجیے، 2 پہاڑیاں اب کہنے کو پہاڑیاں ہیں لیکن وہ پہاڑی رہی نہیں، ٹیلا. پہلے صفا اور مروہ کی پہاڑیاں خانہ خدا سے باہر نکل کے، آپ خانہ کعبہ سے میری مراد ہے جو مسجد، باہر نکلتے تھے، ایک سڑک کراس کرتے تھے، پورا ایک بازار بنا ہوا تھا جیسے جوڑیا بازار ہے اس طرح کا، یعنی تنگ سی گلیاں، دونوں طرف دکانیں، اس کے بیچ میں حاجیوں کو دوڑنا پڑتا تھا. اور ایسے نامعقول دکاندار تھے کہ سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں پیٹتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. اب وہ سارا ماحول بدل گئے، آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو میرے ان جملوں پہ یقین بھی نہیں آئے گا. اب بڑے بہترین انداز سے ان 2 پہاڑیوں مسجد الحرام کا ایک حصہ بنا لیا گیا، مگر ابھی یہ شرعی اعتبار سے حصہ نہیں، یہ کنسٹرکشن کے اعتبار سے کہ مسجد سے بالکل ملی ہوئی. آپ کو ان پہاڑیوں تک جانے کے لیے نہ مسجد سے باہر جانا ہے، نہ جوتے پہننا ہے، نہ سڑک کراس کرنا. لیکن یہ انتظامی اعتبار سے مسجد کا حصہ، 2 پہاڑیاں، فقہی اعتبار سے نہیں. 2 تقریریں پہلے، اسی لیے جو خواتین پیریڈز کے عالم میں وہ مسجد میں قدم بھی نہیں رکھ سکتی ہیں ان پہاڑیوں پر اور ان کے درمیان، جہاں ان کا دل چاہے اس حالت میں بیٹھ سکتی. زیادہ وقت نہیں دے رہا ہوں، یہ 2 دن پہلے مسئلہ آ چکا. تو اب حجر اسود کی بالکل سیدھ میں یہ پہاڑیاں، تقریباً حجر اسود سے 40 گز کے فاصلے پر زمزم کا کنواں، یعنی جہاں پہ حضرت حاجرہ نے اسماعیل کو لٹایا تھا. اور صفا پہاڑی اتنا اس کے قریب تھی کہ ماں وہاں سے اپنے بچے کو مسلسل دیکھ رہی تھی یا مانیٹر کر رہی تھی. تو بالکل حجر اسود کی سیدھ میں ایک پہلی پہاڑی صفا، اور اس کے بعد 2 فرلانگ لمبا فاصلہ ہے، اور دوسری پہاڑی دوسرے سرے پر ہے مروہ. مگر اب آج کل یہ 2 پہاڑیاں 5 منزلہ ایک بلڈنگ کا حصہ بن گئی ہے. ایک بہت لمبا 2 فرلانگ لمبا ایک ہال ہے. ہال اس لیے ہے کہ پہاڑی پر بھی چھت آ جائے، جس راستے کو، درمیانی راستے کو آپ طے کریں گے وہ بھی چھت والا ہو، اور آخری پہاڑی پر بھی چھت. تو دونوں پہاڑیوں اور اس کے بیچ کے راستے کو ایک شیڈڈ ہال کے اندر لے لیا گیا. 2 فرلانگ لمبا ہال ہے. لیکن حاجیوں کی تعداد ہر سال بڑھتی جاتی، اس لیے اب اس کو 2 منزلہ بنایا گیا. آدھے لوگ نیچے آ جائیں، آدھے اوپر چلے جائیں. پھر بھی تعداد بڑھی تو اب اسے 5 منزلہ بنا دیا گیا. کچھ لوگ نیچے گراؤنڈ فلور پر، کچھ فرسٹ، کچھ سیکنڈ، کچھ تھرڈ، کچھ فورتھ. اب یہاں پہلا مسئلہ سن لیجیے کہ ہمارے مراجع کے نزدیک اکثریت، سب نہیں، اکثریت کے نزدیک صرف اور صرف گراؤنڈ فلور کی صحیح درست، بلکہ آیت اللہ سیستانی جن کی تقلید میں اکثر مجمع ہے، ان کا نظریہ یہ کہ گراؤنڈ فلور کی صحیح اتنی ضروری کہ وہ چند غلطیاں جن کی وجہ سے حج آپ کا بالکل باطل ہوتا، بالکل ٹوٹ گیا،
نہ توبہ سے کام چلے، نہ کفارہ دینے سے کام چلے، نہ اونٹ دینے سے کام چلے. اگلے سال آپ کو دوبارہ آنا ہے. وہ ان میں غلطی یہ کہ اگر کوئی آدمی فرسٹ فلور سے صحیح کرے، اچھا یہ تو ذرا سا سخت مسئلہ لگا، پورا حج گئے. اور اگر کسی نے عمرے میں یہ غلطی کی ہے تو اس سے بھی سخت مسئلہ. کراچی میں پچھلے چند سالوں سے عمرہ کرنے والوں کی تعداد بھی کافی بڑھ گئی، اور ایک خیال ہوتا ہے عمرے کے حوالے سے، یہ میں ذرا سا موضوع سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، لیکن سب سے زیادہ ہم لوگوں کو دانتوں پسینہ آ جاتا ہے وہ اس مسئلے کی وجہ سے جو اب میں بتا رہا ہوں. خیال یہ ہوتا ہے کہ جی عمرہ تو سنت چیز، اس لیے وہ حج کے مقابلے میں آسان ہوگا. غلط ہے یہ خیال. چنانچہ اگر کسی نے کبھی عمرہ کیا اور وہ پہلے فلور سے صحیح کر چکا ہے، آغا سیستانی کی بات کر رہا ہوں ابھی، ان کا فتویٰ، حج میں اگر یہ غلطی کرے تو آپ کا حج گیا، ٹوٹ گئے، اگلے سال دوبارہ آئیے. عمرے میں غلطی کرے تو عجیب مسئلہ، عمرہ ٹوٹا نہیں لیکن عمرہ پورا بھی نہیں ہوا. آپ نے تو سمجھا نا کہ پورا ہو گیا، بال کٹوائے، آپ نے پاکستان آ گئے، اب تک آپ کا احرام چل رہا، 2 سال یہاں پہ رہے، آپ کا احرام چل رہا. احرام جب آپ نے تلبیہ پڑھ کے باندھ لیا، اپنی مرضی سے نہیں اتار سکتے جب تک کہ اس کے سارے واجبات پورے نہ ہو. اور صحیح چوتھا واجب ہے، 5ویں واجب پہ احرام اترتا ہے، چوتھے پہ نہیں. تو 2 بڑی خرابیاں ہوتی ہیں جو ہم نے کہا نا، ہم لوگوں کو سب سے زیادہ زحمت اس مسئلے میں ہوتی کہ جو احرام اگر آپ نے عمرے کا پہنا اور صحیح آپ نے غلط کر لی، غلط کی واضح مثال، فرسٹ فلور پہ آپ چلے گئے. کیونکہ یہ بھی ہمارے یہاں ایک ہے کہ اب آج کل بہت سے لوگ رمضان کے عمرے پہ جاتے ہیں یا رجب میں، یہ دونوں تو سب سے زیادہ رش والے مہینے. اسکول ہالیڈیز میں جاتے ہیں، یہ بھی سب سے زیادہ رش والا مہینہ. تو اتنا رش کے لوگ فرسٹ فلور پہ چلے جاتے ہیں. ان کا عمرہ غلط نہیں ہوا تو خوش ہو گئے کہ عمرہ صحیح ہے. صحیح نہیں، صحیح ہے لیکن اب تک چل رہا ہے، پورا نہیں ہوا. اور اب تک چل رہا ہے کا مطلب کیا ہے؟ 2 مطلب. نمبر 1، احرام نہیں اترا، یہاں آنے کے بعد بھی خوشبو حرام، آئینہ حرام، سلے ہوئے کپڑے پہننا حرام، شوہر بیوی کے تعلقات حرام، وہ پوری 26 چیزیں حرام. واپس وطن آنے کے بعد بھی چاہے 5 سال گزر گئے ہوں. اور دوسری بات کہ چونکہ وہ احرام آپ کا ابھی اترا ہی نہیں، تو اگر آپ دوسرا احرام پہننا چاہیں تو وہ آپ پہن ہی نہیں سکتے. یہ بقرعید کے قصائی نہیں ہے کہ آدھا بکرا یہ کاٹا، آدھا وہ کاٹا، آدھا وہ کاٹا، پھر آ کے پورا کریں. یہ عید کے درزی نہیں ہے تو کہہ رہا جی بس آپ ہی کا گلا کاٹ رہا ہوں بہن جی، تھوڑی دیر اور دے دیجیے مجھے. آدھی قمیض اس کی کاٹی، آدھا سوٹ اس کا کاٹا، بعد میں سیئیں گے. نہیں، ایک عمرہ جب تک کہ پورا نہ ہو، یعنی جب تک کہ ایک احرام نہ اترے، آپ دوسرا احرام پہن ہی نہیں سکتے. اب وہاں لوگ 11th آور میں بتاتے ہیں صحیح شروع ہونے والی. ہم نے کہا دیکھیے آپ لوگوں کو گراؤنڈ فلور سے صحیح کرنا ہے، فرسٹ فلور کی صحیح غلط. 5 مومن چیختے مولانا لاسٹ ایئر تو ہم عمرہ کر کے اوپر کے فلور سے صحیح کر کے گئے تھے. تو یہ جو اب تک آپ نے عمرہ کیا یہ سارا غلط ہے. پہلے والا احرام ہی نہیں اترا تو یہ نیا احرام کہاں سے پہن لیا آپ نے؟ اب اس وقت ہم لوگ بھی کچھ نہیں کر سکتے. اور اگر کسی نے یہ بات ہم کو مدینے سے واپسی میں بتائی، جب وہ حج کا احرام پہن چکا ہے تو آپ کا حج گیا، پرانا عمرہ بھی اب تک چل رہا. تو بہت 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 یہ اہم مسئلہ. اور آپ دیکھیں گے کہ اتنی تاکید سے جب ہم لوگ بتاتے ہیں تو پاکستان سے جانے والے تو احتیاط کرتے ہیں. آپ کے جو دوست یا رشتہ دار سعودی عرب میں ملازمت کرتے ہیں ان کو کوئی مسئلے بتانے والا نہیں. 90% وہ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں اور ایسے وقت میں آ کے مسئلہ پوچھتے جب کوئی مرجع بھی ان کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا. تو آپ کا حج پورا غلط ہے، پرانا عمرہ اب تک چل رہا. خیر، تو یہ ذرا سا آپ کے ذہن میں مسئلے کی اہمیت بتانا تھا. صحیح صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ چکر لگانا. اور صفا اور مروہ ایک ہال کا نام ہے جس کے ایک سرے پر وہ سرا جہاں سے خانہ کعبہ نظر آتا، اس کا نام ہے، اس پہاڑی کا نام ہے صفا،
پورا ایک لمبا ہال چلا گیا ہے 2 فرلانگ لمبا، اور اس کے دوسرے سرے پہ ایک اور پہاڑی ہے جس کا نام ہے مروہ۔ اب پہاڑی تو نہیں رہی، سلوپ ہوتا، پہلے اس میں سیڑھیاں تھی، ختم ہو گئے، اب ایک سلوپ ہے، ذرا سلوپ پہ چڑھیں گے تو صفا پہاڑی، اور اس سلوپ سے اتر کے سیدھا چلیں گے سامنے مروہ پہاڑی۔ اور چونکہ ذرا سی کامن سینس کی بات بھی کہ ہال میں اگر لوگوں کو کھلا چھوڑ دیں، آنے اور جانے والا مجمع ایک دوسرے سے ٹکرائے گا، تو اس کے 2 حصے کیے گئے، ایک حصہ جانے والوں کے لیے ہے، بیچ کے اندر ایک چھوٹا سا پارٹیشن ہے، اور دوسرا حصہ آنے والوں کے لیے جو جا رہے ہیں اور پھر واپس آ رہے ہیں، اور درمیان کا جو چھوٹا سا پارٹیشن ہے وہ ہے جو ویل چیئر پہ صحیح کرتے ہیں۔ خیر، یہ ساری تفصیلات زیادہ بتانے کا فائدہ نہیں، 6 دن کے اندر انشاءاللہ آپ خود اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہے ہوں۔ پورے عمرے مسائل کے اعتبار سے آسان ترین عبادت صحیح، لیکن محنت اور تھکن کے اعتبار سے مشکل ترین۔ مسئلہ کچھ نہیں، مسائل کوئی تفصیل نہیں، جانا ہے اور آنا ہے، جانا ہے اور آنا، لیکن تقریباً یہ 2 میل بن جاتے ہیں۔ آئیے پہلے اس کا طریقہ مسائل کی مدد سے سمجھیں تو آپ کتاب میں بھی نماز طواف یا طواف جو کل آپ نے دیکھا تھا اس کے آگے والے پیج پہ چلے جائیے جو پیج نمبر 7 ہے، لیکن پہلے آپ پیج نمبر 1 دیکھ لیجئے گا، وہ ایک قسم کی تصویر سی بنائی گئی ہے۔ نیچے تو واقعاً اس پیج نمبر 8 پر نیچے تو واقعاً ایک فوٹوگراف ہے اس ہال کا جس کے اندر صحیح کرنے والے چلتے ہیں، اور اس کے اوپر ایک اسکیچ بنایا گیا ہے کہ صحیح کیسے ہو۔ ہم اس پیج نمبر 8 پر پھر واپس آئیں گے۔ اب آئیے پیج نمبر 7، اس کا نام ہے صحیح کا طریقہ، اور چونکہ لیڈیز اور جینٹس دونوں چارٹ دیکھ سکیں اس لیے ہال میں 2 چارٹ لگائے گئے ہیں، مرد حضرات کے لیے یہ، خواتین کے لیے یہ۔ میں چونکہ ایک ہی ہوں تو میں کسی ایک چارٹ کو پوائنٹر کی مدد سے واضح کروں گا، لیکن کتاب بھی آپ کے لیے کافی ہے۔ اس چارٹ کی ہیڈنگ ہے صحیح، مگر اس کا اصل عنوان ہے صحیح کا طریقہ۔ نماز طواف کے بعد صحیح کرنا ہے کس طریقے سے؟ تو ہر عبادت کی طرح سب سے پہلے تو آپ کو نیت کرنا، یا آپ عمرہ کر رہے ہیں کہ حج کر رہے ہیں؟ حج کر رہے ہیں تو حج کا پہلا حصہ جو مدینے سے آتے ہوئے ہوتا ہے، یا دوسرا حصہ جو عرفات سے آنے کے بعد؟ نیت۔ نمبر 2 صحیح بھی طواف کی طرح سے 7 چکر ہوتے ہیں۔ اب یہ 7 چکر جب میں نے پہلا حج کیا تھا تو لوگوں نے مجھے 14 چکر لگوائے تھے، ٹانگیں ٹوٹ گئی تھی، اور میرا ذہن کہہ رہا تھا کہ یہ غلط ہے، تو فوراً کتاب دیکھ کے اس کو صحیح کیا۔ ایک طویل عرصے تک لوگ 14 چکر لگاتے تھے، کیوں؟ اب 7 چکر لگانا ہے۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے 7 چکر یعنی گئے اور آئے یہ ایک ہوا یا نہیں؟ جانا ایک چکر، آنا دوسرا چکر۔ تو میرے اتنے جملے سے کہ مجھے 14 چکر لگوائے گئے تھے، لیکن فوراً ہی میرے دل نے اس کو قبول کرنے سے انکار کیا تھا۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ 7 چکر کا مطلب یہ ہے کہ صفا پہاڑی سے آپ چلیں گے اور سامنے مروہ پہ پہنچیں گے، ایسے ہی ہال ہے، اور اسی طرح پنکھے لگے ہیں اور درمیان میں پانی، ٹھنڈے پانی کا انتظام ہے۔ تو جب آپ یہاں سے سامنے پہاڑی پہ جائیں گے وہ 1 ہے، اور واپس آئیں گے تو 2، پھر آپ جائیں گے تو 3۔ بلکہ پیج نمبر 8 کے اسکیچ میں شاید اسی کو سمجھایا گیا۔ یہ اسکیچ میں صفا پہاڑی نیچے ہے تصویر کے فوراً بعد، اور مروہ پہاڑی بالکل اوپر ہے۔ صفا سے مروہ جائیں گے تو پہلا، تیسرا، 5واں اور 7واں چکر ہوگا، 1 3 5 7 لکھا ہوا، اور پیج کے دوسرے کارنر پر 2 4 6 لکھا ہے۔ جو بائنڈنگ کی جگہ پہ حصہ ہے یہ صفا سے مروہ جانے کا، اور
جو کتاب کے آخر کا حصہ ہے یہ وہاں سے واپس آنے کا ہے۔ میں نے یہ کیوں کہا، اب اس کی بھی ایک وجہ بتاتا ہوں۔ آپ گئے تو ایک چکر، واپس آئے تو دوسرا چکر، آنا اور جانا 2 ہو گئے، تو پھر گئے اور پھر آئے تو یہ 4 ہو گئے، پھر گئے اور پھر آئے تو یہ 6 ہو گئے، اور پھر جو گئے تو 7واں وہاں ہوا۔ تو یہ 7 چکر اس طرح لگانا کہ آنے اور جانے کو، شاید آپ کے علم میں یہ بات ہو اور شاید نہ ہو، یہی بحث آج کل عمل عاشور کے بارے میں ہو رہی۔ اعمال عاشورہ میں، عاشور کے دن جو ہم لوگ عمل کرتے ہیں، ایک بہت اہم عمل ہے، 7 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائک و تسلیما لامرک، رضا بقضائہ و تسلیما لامرک، 7 مرتبہ پڑھنا۔ تو یہ واقعاً بحث ہے علماء، 7 کا مطلب آنا اور جانا ملا کے 1 ہے، اور پھر جائیں اور پھر آئیں تو 2 ہے عمل عاشور، یا نہیں؟ ایک بار آپ آگے بڑھیں گے تو 1 ہو گیا، واپس ہٹیں گے تو 2 ہو گئے۔ عاشور کا عمل ہر ایک نے کیا ہے، جانا اور آنا، یہ 1 ہے کہ جا کر آ گئے تو یہ 2 ہے۔ تو جو علماء اس کے قائل ہیں کہ خالی جانا 1 ہو گیا اور واپس آپ آئے تو یہ 2 ہو گئے، اس لیے میں بغیر لائٹ کے بھی بیان کر رہا ہوں۔ وہ علماء اس بات کے قائل ہیں عمل عاشور میں کہ آقا حسین کہ یہ عمل عاشور بالکل صحیح کے طریقے سے کیجیے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ پڑھتے ہوئے آگے بڑھے 1 ہو گئے، یہی پڑھتے ہوئے پیچھے ہٹے تو 2 ہو گئے۔ اور یہ بحث ایسی ہے کہ علماء کی اکثریت اسی چیز کے قائل کہ جو صحیح کا طریقہ، اور صحیح کا طریقہ کیا؟ جناب ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے پانی ڈھونڈ رہی ہیں اور صحیح بن رہی، وہی طریقہ آقا حسین کربلا کے اسماعیل علی اصغر کے لاشے کے لیے اختیار کیا تھا۔ تو خیر یہ تو سارا میں نے مسئلے کو اچھی طرح سمجھانے کے لیے عرض کیا، اور عموماً عاشور کی مجلس میں میں یہ جملہ کہتا ہوں، اور یہ بھی آپ یقین کریں کہ ہر دفعہ مجلس کے فوراً بعد 8-10 ایسے لوگ مجمع میں نکل آتے ہیں، مولانا کیا صحیح اس طرح ہوتی ہے؟ ہم نے تو آنا اور جانا ملا کے 1 سمجھا۔ تو یہ غلطی بڑی کامن ہے، لیکن خیر اس سے زیادہ وقت اس مسئلے کو دینے کی ضرورت نہیں۔ صحیح کا طریقہ پہلے آپ نے نیت کی، اس چارٹ میں بھی پیج نمبر 7، نمبر 2 7 چکر لگائیں گے، مگر 7 کا مطلب آنا، جب صفا سے مروہ گئے تو وہ 1 ہو گیا، واپس آئے تو وہ 2 ہو گئے، پھر گئے 3 واپس آئے 4، پھر گئے 5 واپس آئے 6، اور پھر گئے تو 7۔ بالفاظ دیگر خانہ کعبہ کا طواف جہاں سے شروع ہے وہیں پہ ختم ہوتا، صحیح جہاں سے شروع ہے اس کے بالکل سامنے ختم ہوتی۔ اس مسئلے سے ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ طواف کے چکروں میں بہت زیادہ شک ہوتا، کیونکہ سب 7 کے 7 چکر ایک جیسے، صحیح کے چکروں میں شک نہ ہونے کے برابر، کیونکہ اس کے اندر ایک بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آدمی کو اندازہ کرنے کے لیے ایک سہارا مل جاتا ہے۔ پھر جائیے آپ پیج نمبر 8 پر، اب آپ چل رہے ہیں، اب آپ کنفیوز ہیں، یہ میرا تیسرا چکر ہے کہ چوتھا؟ آپ دیکھ لیجیے، اگر آپ کا رخ مروہ کی طرف ہے تو راؤنڈ نمبر 3 جو ہے، صفا سے مروہ جائیں گے تو وہ تیسرا، اور اگر آپ یوں آ رہے ہیں تو یہ چوتھا۔ دیکھیں اندازہ کرنے کے لیے آپ کو ایک دلیل مل گئی، یہ تیسرا چکر ہے صحیح میں کہ چوتھا، پہچان کا ایک طریقہ ہے۔ ادھر جا رہے ہیں تو تیسرا ہوگا، ادھر آ رہے ہیں تو چوتھا ہوگا۔ جب آپ کو شک ہوا تو آپ کیا ادھر ہوں گے یا آپ ادھر ہوں گے؟ تو اس ایک مسئلے کی وجہ سے کہ آنا اور جانا 2 چکر ہیں، صحیح جس میں سب سے زیادہ شک ہونا چاہیے۔ کیوں؟ عمل جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے ٹائم کے اعتبار سے اتنا آدمی کا کنسنٹریشن کم ہوتا ہے۔ 2 رکعت نماز میں آدمی کو شک نہیں ہونا چاہیے،
4 رکعت 2 منٹ بڑھ گئے تو ذرا شک ہوگا. طواف 25-30 منٹ کا ہوا تو شک اور ہوگا. صحیح 45 منٹ کی ہوئی 50 کی, اور حج کی صحیح 1.5 گھنٹے کی, خالی ایک صحیح 1.5 گھنٹے تک ذہن لگا رہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, شک اور ہوگا. لیکن صحیح سب سے کم شک ہوتا, کیونکہ بہت آسانی سے آدمی پہچان سکتا کہ میں جانے والے راستے پر ہوں یا آنے والے پر. اتنا کوئی بے خیالی میں ہو تو اس کو یہ شک ہو جائے کہ میرا تیسرا چکر ہے کہ چھٹا, اتنا گیپ ڈال دے تو وہ تو پھر فوری طور پہ اسپتال پہنچا کے پہلے اس کا علاج کرائیں گے دماغی, پھر اس کو لا کے صحیح پوری کرائیں گے. تو خلاصہ یہ ہے کہ 7 چکر میں آنا اور جانا الگ الگ چکر مانا گیا, جس کی وجہ سے وہ والا مسئلہ چارٹ پہ ہم نے لکھا ہی نہیں کہ صحیح کے چکروں میں بھی شک ہو جائے تو صحیح غلط ہو سکتی ہے. کہ یہاں شک ہوتا ہے شک, مگر اس وجہ سے کہ آنا اور جانا, صفا سے مروہ جا رہے ہیں تو پہلا, تیسرا, 5واں اور 7واں, ادھر سے آ رہے ہیں تو دوسرا, چوتھا اور چھٹا, بڑے جلدی آدمی فیصلہ کر لیتا. اچھا تیسرا مسئلہ یا تیسری شرط بہت آسان, 7 چکر لگانا. لیکن یہ اسلام نے فری ہینڈ نہیں دیا کہ مرضی ہے چاہے یہاں سے شروع کرو چاہے وہاں سے, نہیں. ہر چکر صفا سے شروع ہوگا, نہیں ہر نہیں, یہ صحیح صفا سے شروع ہوگی اور 7واں اور آخری چکر مروہ پہ ختم ہوگا. یہاں سے شروع کریں گے پھر مسلسل 7 راؤنڈ لگائیں گے, ختم وہاں پہ ہوگا. بالکل طواف کے مسئلے سے الٹ. طواف میں لکھا تھا, اس پہ پیج بھی ہے, حجر اسود سے شروع کر کے حجر اسود پہ ختم کریں. یہاں پہ شروع صفا سے کریں گے, آخری چکر مروہ پہ ہوگا. اب اس کے بعد ایک چوتھی شرط اور ہے, اور یہ چارٹ مکمل. چکر لگاتے وقت رخ سامنے کی طرف, یعنی یوں جا رہے ہیں تو سیدھا چلے. اب اس کا مطلب کیا ہے, ایسا کوئی کرتا نہیں ہے لیکن کبھی ہو بھی جاتا کہ آپ یوں نہیں چل سکتے. اب کون چلے گا یوں, یا الٹا نہیں چل سکتے. الٹا کون چلے گا, الٹا چلتے ہیں ہم جیسے لوگ, صحیح میں, باقی زندگی میں نہیں. میں نہیں, کیونکہ میں قافلے کو اجتماعی صحیح نہیں کرواتا ہوں. میں طواف تک آپ کے ساتھ ہوتا ہوں, نماز تو آپ کو پڑھنا ہے, صحیح کے مسئلے بتا کے چھوڑ دیتا ہوں. لیکن جو قافلے بہت سارے ایسے, جب جیسے پورا گروپ 125 کا وہ صحیح شروع کر رہا ہے, یوں چل رہا, تو جو ان کا لیڈر ہوتا ہے گائیڈ, وہ ان کو ہدایت دینے کے لیے یوں چلتا کہ بھائی یہ نیت کریں, یہ دعا پڑھیں, اس طرح چلیں, اور وہ اس طرح سے چل رہا. اور یہ وہاں کا ایک بہت ہی کامن قسم کی سائٹ ہے, ایک بہت عام منظر. وہ والا آدمی اگر ذرا مسئلے جانتا تو وہ اپنی صحیح یا پہلے کر چکا ہوگا, یا قافلے کو صحیح کرانے کے بعد آخر میں کرے گا. وہ انہی کے ساتھ صحیح کی نیت اس حالت میں نہیں کر سکتا, لیکن اس کو چھوڑ کر اس مسئلے کی تقریباً ہر آدمی خود بخود پابندی کرتا. چکر لگاتے وقت الٹا نہ چلے, ٹیڑھا نہ چلے, رخ سامنے کی طرف. دیکھیے طواف میں تھا نا کہ کعبہ بائیں طرف, تو اس میں تو بہت زیادہ ہے کہ کبھی سینہ ہو جاتا ہے, کبھی پیٹھ ہو جاتی ہے. وہی شرط اس میں بھی ہے, بائیں کے نہیں ہے, سامنے کی ہے, لیکن اس کی مخالفت بہت کم ہوتی ہے. 5واں مسئلہ کے اوپر کی منزل سے صحیح نہ کریں, حتیٰ ویل چیئر والے بھی اس عمل سے بچیں. یہ جو آخری ایک ٹکڑا ہے نا بھائی, اس کو 1-2-5 منٹ میں سمجھاؤں اور گویا عمرے کے مسائل مکمل ہوئے. تو آپ دیکھیے یہ پیج نمبر 7 جو اس کتاب کا ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے صحیح کا طریقہ سنیے. صحیح کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کر لیا اور اس کی نماز پڑھ, تو وہی حجر اسود کی طرف پیٹ کر کے آپ باہر کی طرف چلیں تو صفا پہاڑی پہ پہنچ جائیں گے. ایک ہال نما کنسٹرکشن ہے, اس کے آخر میں مروہ ہے. صفا پہاڑی پہ آپ کھڑے ہو کے نیت کریں گے, اور پھر اب آپ کو صفا سے مروہ جا کے آ کے اس طرح 7 چکر لگانا ہے. صحیح شروع یہاں سے کرنا ہے, صفا سے ختم کرنا ہے مروہ, اور
سامنے کی طرف چلنا ہے، نہ الٹا چلنا ہے، نہ ٹیڑھا چلنا. بس یہ ہو گئے مسئلے ایک عام آدمی کے لیے. اس میں عام آدمی کے لیے ایک مسئلہ یہ تھا کہ جو کہ صحیح کرنے کی جگہ بہرحال بہت بڑی نہیں تھی اور مجمع ہر سال بڑھتا جا رہا تھا، تو حکومت نے مجمع کو تقسیم کرنے کے لیے صحیح کی جگہ کو کئی منزلہ کر دیا. تو ہماری فقہ کے اعتبار سے خالی گراؤنڈ فلور چلے گا، اوپر کی کوئی منزل نہیں چلے گی. جب یہ چارٹ بنایا گیا تھا اوپر صرف ایک منزل تھی، فرسٹ فلور. اب سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ ہو گئی. شاید آپ کے علم میں یہ بات نہ ہو کہ دو جگہ ایسی جہاں پر حج کے دوران، حج کے دوسرے حصے اتنا مجمع ہوتا ہے کہ بھگدڑ سے ہر سال 10، 12، 20، 25 آدمی کچل کے مرتے تھے، ایک شیطانوں کو کنکر مارنے میں اور ایک صحیح میں. شیطانوں کو کنکر مارنے کا واقعہ ساری دنیا میں رپورٹ ہوتا تھا، صحیح کے واقعات رپورٹ نہیں ہوتے تھے، لیکن وہاں بھی صورتحال وہی تھی. تو اس کے لیے مجمع کو تقسیم کیا گیا. تو فی الحال اب یہ لفظ فی الحال پہ توجہ رہے، ہمارے مراجع کہتے ہیں گراؤنڈ فلور پر ہی صحیح کرنا. اب اس مسئلے کی ذرا سی لاجک بھی بتا دوں، اور وہ یہ کہ قرآن کریم میں جہاں صفا کا ذکر ہے، ان الصفا والمروہ شعائر اللہ ومن یطوف بہما، صفا اور مروہ کے درمیان چلو، درمیان. تو اب مجتہدین یہ نہیں کہتے کہ اوپر کی منزل سے صحیح، بالکل غلط. کہتے ہیں آج صفا پہاڑی گراؤنڈ فلور تک، اگر تمہیں تاریخی دلیل مل جائے کہ پہلے صفا پہاڑی اتنی اونچی تھی، بعد میں کاٹی گئی، پہلے اس کی اونچائی تھی کہ فرسٹ فلور جو جہاں پر آج ہے وہاں تک صفا پہاڑی تھی، تو فرسٹ فلور کی صحیح بھی جائز. اور اگر تمہیں تاریخی اعتبار سے یہ مل جائے دلیل کہ جہاں پہ آج ففتھ فلور ہے وہاں تک یہ پہاڑی گئی ہوئی تھی، تو ففتھ فلور سے بھی صحیح جائز ہے. اور یہ تاریخ کا مسئلہ ہے، تاریخ دانوں سے پوچھو، اگر گواہی مل گئی تو ففتھ فلور تک جائز. لیکن چونکہ آج آنکھوں سے جو نظر آ رہا ہے وہ صفا پہاڑی گراؤنڈ فلور پر ہے، اوپر نہیں، تو بالکل دروازہ بند نہیں کیا، اوپر کی صحیح ہے. اور لفظ صرف قرآن کا ہے من یطوف بہما، جو ان کے درمیان چلے. اچھا میں اتنا وقت کیوں لگا رہا ہوں؟ ایک تو ذرا سی آپ کے علم میں یہ بات رہے کہ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے 10 سال بعد بدل جائے. تو آپ کہیں کہ 10 سال پہلے تو اتنا آپ لوگوں نے ہنگامہ مچا دیا، جس بیچارے نے فرسٹ فلور سے صحیح کی آپ نے اس کا احرام کراچی تک چلایا، اس کی بیوی پرماننٹ حرام کی، خوشبو لگانا گناہ کیا، اس کے سارے عمرے غلط کیے، اس کے سارے حج غلط کیے. اب 10 سال بعد آپ کہتے ہیں کہ صحیح ہو گیا مسئلہ؟ نہیں، آج بھی صحیح ہو سکتا ہے اگر یہ تاریخی گواہی مل جائے. اور دوسرا اس کا اصل مسئلہ اب سنیے کہ نارملی گراؤنڈ فلور سے ہی صحیح کرنے میں مزہ آتا، ماحول بھی صحیح کا وہیں بنتا، مگر ہر قافلے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اتنا لمبا واجب عمل پیروں سے نہیں کر سکتے، چنانچہ اس کے لیے وہاں پہ ویل چیئر کا انتظام ہوتا، تو وہ لوگ ویل چیئر پہ بیٹھ کے صحیح کرتے ہیں. وہ لوگ بھی تو عام زندگی میں ویل چیئر کیس نہیں، طواف بھی وہ پیروں کر لیتے ہیں صحیح، جو کہ بہت تھکا دینے والا کام. تب یہ کہ گراؤنڈ فلور پہ ویل چیئر آج کل اجازت ہے. جب مجمع بڑھے گا تو سب سے پہلی پابندی ہوگی گراؤنڈ فلور پہ ویل چیئر نہیں چل سکتی، بولے جاؤ فرسٹ فلور پہ. تو یہ والے لوگ تو اب مجبور ہو گئے. اور یہ تو ہو گئی بات شروع سے. بعض ایسے افراد ہیں کہ ہر طرح سے صحت مند ہے، مکہ مدینہ 40 دن کا سفر کے کسی مرحلے پر خدا نہ خاصا فریکچر ہو گیا یا بیمار پڑ گئے، ایک عارضی کیفیت ہو گئی ویل چیئر کی، لیکن بہرحال ویل چیئر پہ آ گئے
اب پابندی لگ گئی کہ گراؤنڈ فلور پہ صحیح نہیں ہو سکتی. جب تک کہ صحیح کمپلیٹ نہ ہو آپ کا احرام نہیں اترے گا. خلاصہ مسئلے کا یہ. اب کیا کریں؟ اب جو کریں اس کو میں پہلے 10 منٹ میں سمجھاتا تھا, اب شاید 10 سیکنڈ تو نہیں لیکن بہت جلدی مسئلہ حل ہوگا. وہ یہ ہے کہ یہ جو سعودی حکومت منزلوں پہ منزلیں بنا رہی ہے, انہوں نے اس میں ایک اضافہ اور کیا کہ جو گراؤنڈ فلور ہے نا اس میں اس کے بھی نیچے تہخانے میں بیسمنٹ میں بھی ایک منزل بنا دی. اور آپ سے بہتر کون سمجھے گا, کل آپ گراؤنڈ فلور کی کلاس میں تھے, آج آپ بیسمنٹ کی کلاس میں. تو جو عام صحیح کا راستہ ایک منزل اس کے بالکل نیچے پورا اتنا ہی بڑا ہال, اس میں صحیح بالکل جائز عام حالت میں بھی, اور اس میں ویل چیئر کی اجازت ہر وقت رہتی. تو بس کہنا یہ تھا کہ جب کبھی گراؤنڈ فلور پہ صحیح ممکن نہ ہو رہی ہو تو فرسٹ فلور پہ جانے کے بجائے گراؤنڈ پہ چلے جائیں. کیوں؟ اصول وہی, دو پہاڑیوں کے بیچ میں صحیح کرنا. پہاڑ کی اونچائی کتنی ہے یہ ہم کو نہیں پتا, لیکن آج جہاں تک پہاڑ ہے گراؤنڈ تک, اس کے نیچے سارا ہی پہاڑ ہے, تو نیچے جتنی منزلیں بنیں گی وہ پہاڑوں کے درمیان مانی جائیں گی. اب بات ختم کریں. ہمارے قافلے میں ہر آدمی اتنا منطقی نہیں ہے کہ وہ کہے کہ مولانا پہلے وجہ سمجھائیے پھر ہم آگے بڑھیں. عام آدمی کے لیے مختصر سی بات کہ جو گراؤنڈ فلور ہے سب سے بہتر وہیں صحیح کرنا. نیت کر کے 7 چکر لگائیں گے. جب 7واں چکر آپ کا لگ جائے گا تو یہ پہلا چارٹ اور کتاب کا پیج 1, دوبارہ پیج 1 پہ آ جائیے. جب یہ صحیح 7 چکر کی ہو گئی تو عمرے کے حج والے عمرے کے 5 میں سے 4 واجبات پورے ہو گئے. اب آخری واجب بچا تقصیر. مگر نہیں, صحیح میں 2-3 ایسے مسئلے بتا دیے جائیں جو واجبات میں شامل نہیں, یعنی سہولت کے. صحیح کے لیے وضو ضروری نہیں, طواف اور نماز کے لیے وضو. تو بعض ایسے افراد ہیں جنہیں وضو کا پرابلم ہوتا ہے, اور اکثر ایسے لوگ ہیں جنہیں وضو کا کوئی پرابلم نہیں, لیکن جب وہ یہ سنتے ہیں کہ عمرے میں وضو ضروری تو شیطان ایسا ان کو شک میں ڈالتا ہے کہ خود بخود ان کو لگتا ہے اب وضو ٹوٹا اور اب ٹوٹا اور اب ٹوٹا. طواف سے ان کی توجہ ہٹ جاتی ہے وضو نہ ٹوٹ جائے, نماز کا ان کو ہوش نہیں رہتا ہے وضو نہ ٹوٹ جائے. آسان ترین مسئلے کو اتنا اپنے ذہن پہ سوار کر لیتے ہیں. ان کے لیے یہ مسئلہ کہ سب سے زیادہ وقت صحیح میں لگے گا اور صحیح میں وضو کی ضرورت نہیں. نارملی لوگ وضو میں ہوتے ہیں کیونکہ طواف اور نماز میں تو وضو اس کے فوراً بات صحیح ہے, لیکن اگر صحیح شروع کرنے سے پہلے وضو ٹوٹ گئے, صحیح کے درمیان وضو ٹوٹ گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, صحیح بغیر وضو کے بالکل جائز. بلکہ اگر کسی پہ غسل بھی واجب ہو تو وہ اس حالت میں بھی صحیح کر سکتا. اب عام آدمی کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے, پیریڈس والی عورتوں کے لیے مسئلہ ایسا ہے کہ فرض کیجئے کہ ان کی واپسی کی فلائٹ قریب ہے اور پاک نہیں ہو رہی, تو طواف اور نماز کسی کو نائب بنا کے بھیجیں گے, خود اسی پیریڈس کے عالم میں صحیح کریں گے. لیکن وہ تو چلے ہم نے مان لیا وہ تو مجبوری, جن کو مجبوری نہ بھی ہو صحیح کے لیے وضو بہتر ہے, کیونکہ ہر اچھے کام کے لیے وضو بہتر ہے, لیکن صحیح کی شرط نہیں ہے, صحیح سے اس کا کوئی تعلق نہیں. صحیح میں بھی طواف کی طرح کچھ پڑھنا واجب نہیں. خاموش خاموش صحیح کریں کوئی حرج نہیں, باتیں کرتے ہوئے صحیح کریں تو مکروہ ہے, لیکن بہرحال صحیح درست. صحیح کے درمیان دائیں بائیں دیکھنے میں کوئی حرج نہیں. پورا گردن گھما کے اگر آپ دیکھیں تو پھر وہی بات کہ مسئلہ نمبر 4 کی مخالفت نہ ہو. گردن آپ گھمائیں گے تو بعض اوقات سینہ بھی گھوم جاتا. دوست سے بات کر رہے ہیں, بات کرتے ہوئے اتنا آپ مڑ گئے اور چلتے رہے, تو یہ بس خیال رکھیے گا, ورنہ صحیح کے درمیان باتیں کرنا, دائیں بائیں دیکھنا, اس میں کوئی حرج نہیں. درمیان میں پانی کے بہت سارے کولر ہیں, اگر پیاس لگے تو درمیان میں رک کر پانی پینے میں کوئی حرج نہیں. 7 چکروں میں اگر آدمی بہت تھک جائے 3 یا 4 چکر کے بعد کچھ دیر رک کے آرام کرے, دونوں میں سے کسی ایک پہاڑی پر,
اور پھر باقی چکر پورے کرے، کوئی حرج نہیں۔ اور صحیح طواف کے فوراً بات کرنا بھی ضروری نہیں، 10-12 گھنٹے کا آرام کر کے بھی واپس آ سکتے ہیں، لیکن یہ مسئلے پہ کوئی عمل نہیں کرتا، کرنا بھی نہیں چاہیے، لوگ کرتے بھی نہیں، ہر ایک کو جلدی ہوتی ہے احرام اتار کے فارغ ہونے کا۔ تو اب یہ تو کچھ سہولتیں تھیں، خاص طور پر وضو کی سہولت، آرام کی سہولت، دوران صحیح پانی پینے کی سہولت۔ اب آئیے اس کے بعد پیج 1 کے چارٹ کو اگر آپ دیکھیے تو ایک ہی چیز باقی بچ رہی ہے، تقصیر، کچھ بال یا ناخن کاٹنا۔ جب آپ کی صحیح مکمل ہو گئی، اب 5واں واجب ہے تقصیر۔ تقصیر کے لفظی معنی ہے کاٹنا، کوئی چیز کم کرنا، یہاں پہ مراد ہے بال یا ناخن۔ لیکن میرا مشورہ ہے کہ جب تک مجبوری نہ ہو بال ہی کاٹے جائیں، ناخن کو بال کے ساتھ کاٹیں تو حرج نہیں ہے، خالی ناخن کے اوپر اکتفا نہ کریں جب تک کہ کوئی مجبوری نہ ہو۔ مجبوری ہوتی ہے کہ بعض افراد کے سر پہ بال ہی نہیں ہوتے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن مجبوری جب تک کہ نہ ہو۔ یہ 5واں عمل ہے تقصیر۔ تو اب نارمل طریقے سے تقصیر کا مسئلہ یہ بنا کہ جب آپ کی صحیح پوری ہوئی تو چاہے مرد ہو چاہے عورت، قینچی تو اپنے ساتھ لے کر آئے، لیکن یہ انتظامی اعلان ہے، قینچی لے کے سر کے تھوڑے سے بال، کتنے تھوڑے، بہت تھوڑے، کتنے تھوڑے، اور تھوڑے، اور تھوڑے، 4-5 بال بھی ہوں تو کافی، سر کے اوپر ہو کے نہ اوپر سے کاٹ سکتے ہیں، دائیں طرف سے کاٹ سکتے ہیں، بائیں طرف سے کاٹ سکتے ہیں، حتیٰ سر کے باہر سے تھکے ہوئے آئے، طواف، نماز، صحیح جلدی سے قینچی لی اور بال کاٹ دیے، بعد میں آئے مولانا ارے ہم تو نیت کرنا بھول گئے۔ میں کہتا ہوں ایک بات بتائی، جب آپ بال کاٹ رہے تھے آپ کے دماغ میں کوئی خیال تھا؟ ہاں عمرہ پورا ہو رہا ہے کہ بھائی یہی تو نیت، دل کے خیال کی نیت کافی ہے، یہ سب سے زیادہ تقصیر میں کام آنے والا مسئلہ۔ تو دل میں خیال ہو کافی ہے، لیکن اگر آپ دہرا سکے نیت تو بہت اچھا، کہ میں اپنے مثلاً حج اسلام کے عمرہ تمتع کا احرام اتارنے کے لیے تقصیر کرتا ہوں، یہ احرام اتارنا یہ کہنا ضروری نہیں، میں اپنے حج کے عمرے کے لیے تقصیر کرتا ہوں۔ اگر احرام اتارنا بڑھا دیں تو آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ کیا عمل کیوں کر رہے ہیں۔ تقصیر تک سر کے بال کاٹنا حرام تھا، جو 26 حرام چیزیں ان میں بال اکھاڑنا بھی ہے، بال توڑنا بھی ہے، بال کاٹنا بھی۔ تقصیر وہ مرحلہ جہاں پہ یہ حرام حلال ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر باقی سارے حرام حلال ہو جاتے ہیں۔ سارے حرام جو احرام کے حرام، تھوڑے سے بال آپ نے کاٹے، اس میں خالی ایک شرط ہے کہ نیت کریں۔ ہاں ایک اور شرط، بہت اہم شرط، وہ یہ کہ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ اپنے بال خود کاٹیں۔ پورے حج کے واجبات میں نماز کی طرح سے ہر چیز آپ کو خود کرنا، احرام خود پہننا ہے، طواف خود کرنا، نماز خود پڑھنا ہے، صحیح خود کرنا ہے۔ تقصیر بھی سب سے بہتر ہے کہ خود کریں۔ اگر کسی وجہ سے خود کرنا مشکل ہو یا دل نہیں چاہ رہا تو کسی اور سے مدد لے سکتے ہیں، لیکن حلال آدمی سے مدد لیں۔ آدمی کب سے حلال و حرام ہونے لگا؟ اس کا مطلب یہ جس کا اپنا احرام نہ ہو۔ اب ہوتا یہ قافلے میں دوست رشتہ دار جاننے والے ہیں، صحیح تک ساتھ ہیں، صحیح کے بعد کہا کہ بھائی ہم تمہارے بال کاٹتے ہیں، تم ہمارے بال کاٹو، دونوں کے بال غلط ہو گئے، دونوں کے بال نہیں کٹے۔ یہ سوالات آ رہے ہیں؟ یہ سوال اچھا۔ اور اگر ایک دوسرے کے بال کاٹ لیے گئے تو دونوں کا احرام نہیں اترا۔ ہم نے اپنے دوست سے کہا ہمارے بال کاٹنا، پھر ہم تمہارے کاٹیں، اس کا بھی احرام ہمارا بھی احرام، پہلے اس نے ہمارے بال کاٹے، وہ چونکہ احرام میں تھا، بال کاٹنا اس کے لیے حرام تھا، صرف اپنے بال کاٹ سکتا ہے صحیح کے بعد، ہمارے نہیں۔ تو اس نے جو ہمارے بال کاٹے تو ہمارے بال نہیں کٹے، ہمارا احرام باقی رہا، پھر ہم نے اس کے بال کاٹے، وہی مسئلہ
کہ ہمارا احرام ہی نہیں اترا، ہم احرام میں تو ہم اس کے بال نہیں کاٹ سکتے. دونوں کے احرام قیامت تک چلے آ رہے ہیں. تو اب اس سے زیادہ وقت لگانا بیکار ہے ایسی باتوں پر. تو تقصیر میں صرف دو باتیں، نیت اور اپنے بال خود کاٹیں، یا اگر خود مشکل ہے تو ایسے سے مدد لے جو یا تو اپنے بال کاٹ چکا ہے، اور یا پھر یہ کہ وہ ویسے ہی آپ کا دوست، رشتہ دار، جاننے والا، جدہ وغیرہ سے ملنے ملانے آ گیا ہے اور وہ احرام میں ہے ہی نہیں. خواتین ایک اور بات کا خیال کریں، لیکن اس کی مخالفت ان کو گناہگار کرے گی، ان کا احرام پر فرق نہیں پڑے گا. اور وہ یہ ہے کہ بہرحال تقصیر کا مطلب بال کاٹنا ہے جس سے احرام اتر جاتا ہے، اسلام نہیں اترتا. تو عورت کے بال نامحرم کے لیے دیکھنا حرام ہے، چاہے تقصیر ہی کا مرحلہ کیوں نہ ہو. اور آپ وہاں دیکھیں گے کہ دنیا بھر کی عورتیں تقصیر کے مرحلے پہ جلدی سے چادر اپنی الٹ کے اپنے بالوں کو سب کے سامنے کاٹتی. بعض لوگوں کے لیے احرام پتہ نہیں قید ہے کہ بلا ہے کہ ان کو کاٹتا رہا یہ احرام، جلدی سے اتار پھینکو. حلال حرام کا بھی خیال نہیں کرتے. خیر، ہر سال میں اسی طرح سے ڈانٹ ڈانٹ کے مسئلہ بتاتا ہوں تو ہماری خواتین تو خیال کرتی ہیں، لیکن کوئی اکیلی دکیلی خاتون ہٹ جاتی. تو اب عام طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 4-5 عورتیں اپنا ایک سرکل بنا لیتی. ایک عورت جس کا پہلے تقصیر کرنا ہو بیچ میں جا کے کھڑی ہے یا بیٹھ گئی، اس کے بال کاٹے، پھر وہ باہر آئی. دوسرے عورتوں نے ہی ایک دیوار بنا کر اپنے بالوں کو نامحرم سے بچائے. بہرحال اس کا خیال رکھیے گا. تقصیر کے حوالے سے بار بار ایک جملہ آ رہا تھا، اور اگر عمرہ تمتع کا چارٹ آپ دیکھیں تو یہ جملہ اور واضح ہوگا کہ 5واں اور آخری واجب تقصیر تھا، اس پر آپ کا عمرہ تمتع پورا ہو گیا. پورا ہو گیا کا مطلب ہے آپ کا احرام اتر گیا. خاص طور پہ مرد حضرات، چادریں تو آپ نے پہنی بھی، آپ تو مروہ پہاڑی پہ کھڑے، آپ تو مجمع عام میں، لیکن اب یہ چادریں جو سب سے پہلا مسئلہ آج بتایا تھا وہ گھوم کے آگے، اب یہ چادریں احرام نہیں رہی، اب یہ چادریں عام لباس بن گئی. اب کوئی احرام کی پابندی آپ پہ نہیں. ساری چیزیں جو آپ حرام ہوئی تھی احرام کی وجہ سے وہ حلال ہو گئی. چنانچہ اب آپ یہاں سے گھر جائیے، یعنی ابھی کلاس سے اٹھ کے نہ جائیے، اور پیچھے والے لوگ بیٹھے رہے جو اٹھنے کی تیاری کر رہے تھے. مسئلہ یہ کہ جب صحیح پوری ہو گئی اور تقصیر ہو گئی، اب وہاں سے نکل کے گھر جائیے، نہائیے، دھوئیے، خوشبودار صابن لگائیے، شیمپو لگائیے، سلے ہوئے کپڑے پہن لیجئے، آئینہ دیکھیے، کنگھی کیجئے، تیل ڈالیے، کریم لگائیے. غرض یہ کہ اب آپ کا احرام اتر گیا. اور عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ عمرہ پورا ہوتے ہوتے کسی واجب نماز کا وقت آ جاتا ہے تو اب ہم کہتے ہیں کہ مکے میں کھڑے ہیں، مسجد حرام میں ہیں، یہاں کی نماز کیا چھوڑے، نماز پڑھ کے جائیں گے. تو اب نماز وغیرہ آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ آپ کا احرام نہیں رہا، کوئی پابندی آپ پہ نہیں. یہ ہو گیا حج کا پہلا طریقہ، حج کا پہلا حصہ. اب ایک بات اور سن لیجیے، اور پھر میں بہت جلدی ہاں یہ چارٹ ہٹا دیجئے، وہ بھی نہیں جی. اب میں بہت جلدی اسی صفحہ نمبر 1 حج تمتع کا چارٹ نہیں لگا، وہ موجود تو نہیں ہے، ہاں وہ تو اتنی دیر میں لگائی. اچھا، اب یہ جو آپ نے سنا یہ تھا جو حج آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے 2 حصے. پہلے حصے کا نام عمرہ تمتع ہے، جو عام طور پہ لوگ مدینے سے آتے وقت کرتے ہیں. وہ یہ طریقہ ہے. یہ پہلا حصہ آپ کا پورا ہو گیا، لیکن ابھی حج پورا نہیں ہوا. اب آپ کو دوسرا حصہ جب آپ کریں گے تو آپ کا حج پورا ہوگا. اور میں وہ دوسرے حصے کے مسائل آج کیوں بتاؤں. دوسرا حصہ شروع ہوگا تقریباً 4-5 نومبر کو. ابھی ایک پورا مہینہ باقی، اور ایسے مسائل ہیں جو آپ میں سے اکثر کے لیے نئے. جب آپ عمرہ تمتع کر لیں گے نا تو اتنا آپ مانوس ہو جائیں گے مسائل سے اور مکے کے ماحول سے کہ پھر دوسرے حصے کے مسائل آپ کی سمجھ میں آئیں گے. تو آج ہم اس کو نہیں بتاتے، البتہ بہت سرسری. اس کتاب میں بھی چارٹ ہے، سمجھاتے ہیں بہت سرسری. اس اعلان کے ساتھ کہ زندگی رہی تو یہ ہمارا عنوان بنے گا مکے. البتہ
موضوع سے ہٹ کے ایک بات، جو کاروان ابو ذر کے جو مخصوص مسائل آنے والے ہیں اس میں بہت کام کی، وہ یہ ہے کہ حج سے ہٹ کر، حج تو آپ کر رہے ہیں اس کے دو حصے، اس سے ہٹ کر مکے کے قیام میں جو آپ عمرے اگر کرنا چاہیں، حج نہیں، حج تو کریں گے اپنے وقت پہ، دیکھیے ہم لوگ 23 اکتوبر کو انشاءاللہ مدینے جائیں گے، اور 23 24 25 26 27 28 29 30 اکتوبر تک مدینے میں رہیں گے، 31 کو مدینے سے واپس آئیں گے۔ اگر آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، کیونکہ اب اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا کلرز کے نام اردو میں مت لیجیے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا وہ نابی کیا ہے، گروی کیا ہے، اور کاپوری کیا ہے، اور انگوری کیا، انگلش، اور یہ جو نمبر ہوتے ہیں نا یہ 21 22 نہیں آتا، 21 22 کیجئے، تو خیر اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو کافی۔ 31 اکتوبر کو ہم حج کا پہلا عمرہ کریں گے، اور 5 دن کے بعد حج کا دوسرا حصہ۔ 8 اکتوبر سے لے کے 31 اکتوبر تک مکے میں آپ کیا کریں گے؟ حج تو نہیں ہے، آپ مکے میں عام عمرے کریں گے، ان کو کہتے ہیں عمرہ مفردہ، جو پیج 1 کے اوپر والے حصے پہ لکھا ہے، اور اس کے لیے یہ ادھر نہیں ہے تو وہ چھپ گیا، ادھر لائیے۔ اب آپ اس چارٹ کو نہیں دیکھیے جو بچے زحمت کر رہے ہیں، آپ دیکھیے اصل چارٹ، اور اگر کچھ خواتین تک یہ اصل چارٹ نہیں جا رہا تو پیج 1، عام عمرہ جو حج سے ہٹ کر ہے۔ پھر یاد دلا دوں، ہمارے حج شروع ہوگا 30 اکتوبر کو انشاءاللہ۔ 30 اکتوبر کو ہم مسجد شجرہ میں حج کے پہلے حصے کے احرام کی نیت کریں گے۔ 8 اکتوبر سے 30 اکتوبر تک کیا کریں گے؟ عام عمرے، جس کو کہتے ہیں عمرہ مفردہ۔ مفردہ کا مطلب یہ اکیلا عمرہ، یہ کسی کا حصہ نہیں، یہ حصہ اول حصہ دوم کچھ نہیں، اکیلا عمرہ۔ یہ جو اکیلا عمرہ، اس میں 7 چیزیں واجب، 7 میں سے 5 وہی ہیں جو حج کے عمرے میں، یعنی اگر کوئی یہ اکیلے والا عمرہ کر لے پہلے تو حج کے عمرے کی اس کو پوری پریکٹس پہلے ہوگی۔ کاروان ابو ذر سب سے پہلے تو کراچی سے کاروان سلمان بنا تھا، جس نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ نئے لوگوں کو ایک دم حج شروع کرا دو مشکل، نئے لوگوں کو پہلے عمرہ کرائے، عام عمرے، تاکہ انہیں حج کی پریکٹس ہو جائے۔ عام عمرہ جو ہے نا، اب آپ دیکھیے چاہے چارٹ میں دیکھیے چاہے بکلیٹ میں دیکھیے، عام عمرہ میقات سے احرام باندھنا، یہ حج والے عمرے میں بھی تھا، عام میں بھی، پہلا واجب وہی۔ نمبر 2 طواف کعبہ، یہ عام عمرے میں بھی ہے، حج میں تو ہم بعد میں کریں گے۔ نماز طواف، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح، حلق یا تقصیر۔ عام عمرے میں کی اجازت ہے مردوں، چاہے بال کاٹے چاہے سر منڈوائیں، عورتوں کے لیے تو بھائی بال کاٹنا ہے لیکن بال ہی کاٹیے۔ حج کا عمرہ یہاں پورا ہو جاتا ہے، پورے ہونے کا مطلب احرام اتر گیا، گھر جائیے نہائیے دھوئیے۔ لیکن عام عمرے میں 2 چیزیں اور بڑھ جاتی ہیں، 2 واجب۔ نمبر 6 طواف النساء، نمبر 7 نماز طواف النساء۔ کل میں ایک مسئلہ بتا چکا تھا، آج اسی کی مختصر تکرار، وہ یہ ہے کہ اگر آپ عام عمرہ کریں گے، اور میں ابھی سے کہہ دوں کاروان ابو ذر ابھی جو جا رہا ہے تو عام عمرہ کرے، حج تو ہمارا 30 اکتوبر کو ہے، تو اس میں جب آپ نے تھوڑے سے بال کاٹ لیے تو احرام اتر گئے، ساری حرام چیزیں حلال ہو گئیں سوائے ازدواجی تعلقات کے۔ اس کے لیے آپ کو 2 واجب اور کرنا ہے بعد میں، ایک کا نام ہے طواف النساء اور ایک ہے اس کی نماز۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بالکل ایک عام طواف۔ کل میں نے کہا تھا طواف جتنے بھی اسلام میں طریقہ سب کا ایک ہے، صرف نیت بدلے۔ طواف النساء کا مطلب ہے بال کاٹنے کے بعد دوبارہ آئیے خانہ کعبہ کی طرف، اور پوری شرائط کے ساتھ ایک طواف یعنی 7 چکر اور لگائیے، جس کی نیت آپ کریں گے کہ میں طواف النساء کرتا ہوں، اور پھر اس کی 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھ، تب یہ جو عام عمرے ہیں یہ پورے ہوں گے۔ حج والا عمرہ طواف النساء کے بغیر پورا ہو جاتا ہے، عام عمرے میں طواف النساء ضروری ہے۔ لیکن
طواف النساء کے حوالے سے دو تین چھوٹی باتیں جس کی فی الحال ضرورت تو نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ نے تھوڑے سے بال کاٹے تو ازدواجی تعلقات عورت مرد شوہر بیوی کے تعلقات چھوڑ کر باقی ساری چیزیں حلال ہو گئی جو احرام نے حرام کی. صرف ایک چیز حرام رہے گی. اس لیے اگر کوئی آدمی فوراً طواف النساء نہ کرنا چاہے کہ بہت تھک گیا ہوں, بہت پسینہ ہے, میل کچیل ہے, وہ گھر چلا جائے, وہاں جا کے نہا دھو کے خوشبودار صابن اور شیمپو لگا کے سلے ہوئے کپڑے پہن کے اگلے دن آئے, شام کو آئے, کوئی حرج نہیں, کیونکہ خوشبو حلال ہو گئی, سلے ہوئے کپڑے پہننا حلال ہو گئے, اور آئینہ دیکھنا حلال ہو گیا, کریم لگ, سب چیزیں حلال ہو گئی سوائے ازدواجی تعلقات. ویسے لوگ ایسا کرتے نہیں, جب مولانا اتنا عمرہ کر لیا بس یہ بھی لگے ہاتھوں کر لو. لیکن معلومات کے لیے کہ یہ شرعاً اجازت ہے. اس میں صرف ایک ہے کہ جب تک کہ یہ طواف النساء نہیں ہوگا ازدواجی تعلقات جائز نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ طواف النساء کے لیے پھر وضو ضروری ہے, کیونکہ طواف النساء کا سارا طریقہ و شرائط پہلے طواف کی طرح سے ہے کہ جو ایک چارٹ یہاں بھی لگا ہے اور اس میں بھی وضو ضروری ہے. تو صحیح میں اگر وضو ٹوٹ گیا یا تقصیر میں وضو ٹوٹ گیا ہے کوئی حرج نہیں. طواف النساء اگر اسی وقت کرنا ہے تو واپس آ کر وضو کیجئے. ہوٹل بہت قریب ہے تو ہوٹل آئیے, لیکن ہوٹل سے قریب حرم کے اپنے وضو خانے, وضو ضروری ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ طواف النساء احرام کی چادر میں کرنا ضروری نہیں, اپنے آپ عام لباس میں بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ فوراً کرنا چاہیں گے تو اس وقت احرام کی چادر ہوگی, اس میں بھی ہو سکتا. اب یہ جو آخری میں ایک میں نے مسئلہ بتایا اس کی وجہ سے ضرورت پڑی کہ کل کے ایک پینڈنگ مسئلے کو مکمل کیا جائے, بہت جلدی جلدی یہ دوسرے حصے کی بات کر لی جائے, بہت جلدی جلدی, بلکہ شاید اس کو میں بالکل ہی چھوڑ دوں. آپ کو کنفیوز کرنے کا فائدہ نہیں, ابھی آپ نے پہلا حصہ بھی نہ پورا سمجھا ہے نہ کیا. لیکن ایک پینڈنگ مسئلہ, پینڈنگ مسئلے کئی ہیں لیکن طواف سے ریلیٹڈ ایک مسئلہ, اور وہ یہ ہے کہ طواف چاہے آپ پہلا والا کریں, دیکھیے عمرہ مفردہ میں اب 2 طواف ہوگا, نمبر 2 پہ بھی طواف ہے, نمبر 6 پہ بھی طواف. عمرہ مفردہ میں مفردہ نکال دیجیے, یعنی جو عمرے آپ کرتے ہیں آپ عمرے, اس میں 2 طواف. تو چاہے پہلا والا طواف آپ کر رہے ہو چاہے دوسرا والا, اس کے لیے وضو ضروری ہے. بس ایک آسانی یہ کہ پہلے طواف اور نماز کے بعد وضو ٹوٹ جائے تو فوراً وضو نہیں کرنا, صحیح اور تقصیر کرتے رہیے, اس کے بعد وضو. یہ وضو کہاں سے کیا جائے؟ سب سے بہتر چیز تو یہ ہے کہ جو مسجد الحرام ہے جس کے اندر کعبہ ہے اس کے باہر, نہ صرف یہ کہ بہت سارے وضو خانے بلکہ شروع کے دنوں میں تو بہترین وضو خانے عام طور پہ اپنی بلڈنگ یا عمارت کے وضو خانوں سے بھی زیادہ اچھے اور صاف ستھرے اور کھر پانی والے وضو خانے ہوتے ہیں. سب سے بہتر تو یہ کہ وہیں جائیے جہاں وضو کا پراپر انتظام. لیکن بہرحال یہ بات تو صحیح ہے کہ آنے جانے میں کم سے کم خالی وضو کے لیے 15-20 منٹ تو لگ جائیں. تو اب دوسرا طریقہ کیا کہ اپنے وضو کے لیے پانی اپنے ساتھ رکھی اور مسجد ہی کے اندر کوئی ایسا خالی گوشہ دیکھ کر, خالی سے مطلب ہے کہ جہاں کسی چلنے پھرنے والے کے پھسل کے گرنے کا امکان نہ ہو. تو جب آپ حج والا عمرہ کریں گے تو ایسی خالی جگہ نہیں ملے گی, آج کل ملے گی, بہت دور نہیں, کہیں آمنے سامنے نظر آ رہی ہوگی. اپنے ساتھ آپ کے وضو کا انتظام اور آپ وہیں پہ وضو کر لیں حرم کے اندر. وہاں نہ کیجئے جہاں لوگ طواف کر رہے ہیں پھسل کے گرے. اور چونکہ مسجد کے اندر مردوں اور عورتوں کے لیے الگ الگ حصے ہیں تو خواتین کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی بھی گوشہ ڈھونڈے تو نامحرم تو ہم کو دیکھ لے گا نہیں. جو عورتوں والا حصہ فی الحال وہاں نامحرم نہیں ہوتے, تب رش بہت بڑھ جائے گا تو پھر تو سارے نظام درہم برہم ہو جاتے ہیں. فی الحال تو ابھی آپ
شروع کے چند دن سمجھ لیجئے، باقی باتیں تو آپ کو تجربہ خود سکھا دے گا۔ تو یہ دوسرا بڑا اچھا طریقہ، اپنا پانی اپنے ساتھ رکھیے، وضو ٹوٹ گیا تو جا کے مسجد سے نکلے نہیں، جس میں 15 منٹ لگ جائیں گے، مسجد کے کونے میں جائیے، 2-3 منٹ میں آپ آ جائیں گے۔ تیسرا طریقہ وہ ہے جسے آدھے مراجع صحیح مانتے ہیں اور آدھے غلط، اور وہ تیسرا طریقہ یہ کہ مسجد میں پینے کے پانی کے لیے جگہ جگہ اور بہت ساری جگہوں پر کولر زمزم کے پانی سے بھر کے رکھے ہوتے ہیں، اور جہاں بھی یہ کولر ہوں گے کچھ ٹھنڈا پانی ہوگا، کچھ میں سادہ پانی ہوگا، تاکہ جس کا گلا وغیرہ خراب ہے تو اس کو بغیر برف کا پانی ملے، تو ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اسی کولر سے پانی لے کر، گلاس ساتھ میں ہوتے ہیں، گلاس ڈسپوزیبل ہے، اس سے جا کے لوگ وضو کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جو پانی صاف صاف لکھا ہوا ہے الماء للشرب فقط، اونلی فار ڈرنکنگ، بہت موٹا موٹا بہت بڑا بڑا لکھا، جو پینے کا پانی ہے کہ آپ اسے وضو میں استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں، تو ویسے تو شرعی مسئلہ ہے کہ نہیں، جو پینے کا پانی ہے لکھ دیا گیا تو اسی میں استعمال ہوگا، وضو آپ کریں گے تو حرام بھی ہے اور وضو بھی غلط ہے، حکم وضعی بھی ہے، حکم تکلیفی بھی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ والا مسئلہ کیا حکومت والے جو سسٹم ہے اس میں بھی چلتا؟ ایک عام آدمی یا ایک عام ادارہ یا ایک عام آرگنائزیشن مسلمان کی، وہ تو جہاں لکھ دیا آپ کو اسے ماننا، قطع نظر ان کے فرقے کے اور ان کے مسلک کے، وہ تو ماننا ہے آپ کو۔ لیکن جو حکومت، جو مجہول المالک ہے، جس کے اصل مالک تو امام، اس کے حوالے سے بھی کیا یہی سختی رہے گی؟ مرحوم آغا خوئی فرماتے ہیں کہ نہیں، چنانچہ زمزم کا پانی جس پہ لکھا بھی ہو کہ یہ پینے کے لیے، چونکہ وہ حکومتی انتظام ہے، اس اعتبار سے آپ کے لیے اس سے وضو جائز ہے۔ لیکن باقی تینوں مراجع، آغا سیستانی، آغا خامنائی، آغا خمینی، اس کو منع کرتے ہیں۔ البتہ فرق صرف یہ ہے، حکومتی قانون اور عام آدمی کی پراپرٹی، فرق صرف یہ کہ جو حکومت نے انتظام کیا پانی کا لکھ دیا پینے کے لیے ہے، حرام ہے اس کو استعمال کرنا وضو، لیکن اگر آپ یہ حرام کر لیں، اب سوال یہ کہ کیوں کر لیں، لیکن کر لیں تو گناہ ملے گا، وضو آپ کا صحیح، یعنی آپ کا طواف ہو جائے گا۔ اور اگر کسی ایک آدمی نے یا ایک ادارے نے، یا مثلا محفل شاہ خراسان ہو یا رضویہ کی مسجد ہو، گورنمنٹ کی نہیں، انہوں نے لکھ کے لگایا تو پانی کا وضو میں استعمال حرام بھی ہے اور وضو بھی نہیں ہوا۔ آپ نے نماز پڑھی تو نماز بغیر وضو کی گویا آپ نے ٹرخا دی۔ یہ ایک فرق تو آغا سیستانی اور آغا خامنائی نے بھی کیا کہ گورنمنٹ والے پانی کا استعمال حرام ہے، لیکن اگر یہ حرام کر لیا تو وضو بہرحال درست، عمرہ اور حج غلط نہیں۔ لیکن یہ بات نکلی کیسے تھی؟ یہ بات نکلی اس وجہ سے تھی کہ حج والے حصے میں، حج والے میں پہلے عمرے میں ہم تقصیر کریں گے تو احرام اتر جائے گا، عام عمروں میں تقصیر کے بعد پھر بھی ابھی ایک واجب باقی، طواف النساء اور اس کی نماز، جس کا طریقہ وہی ہے جو عام طواف کا ہے، صرف نیت بدلے گی اور یہ عام کپڑوں میں ہوگا۔ اچھا، یہ تو ابھی آپ شروع کے 9 تاریخ کو ہم لوگ پہنچیں گے، 23 کو ہم مدینے جائیں گے، تو شروع کے جو 14-15 دن ہے اس میں آپ عام عمرے کریں گے، پھر مدینے جائیں گے، مدینے میں کوئی عمرہ نہیں ہے، واپسی میں حج کا عمرہ کریں گے، اور 3-4 دن کے بعد حج کا دوسرا حصہ شروع ہوگا جس کا نام ہے حج تمتع۔ بہت جلدی جلدی صحیح ایک سرسری نگاہ ڈال لیں پیج نمبر 9 اور یہ چارٹ۔ پہلے حصے میں 5 واجب تھے، دوسرے حصے میں 13 واجب۔ آدھا چارٹ پیچھے بیٹھنے والوں کو نظر نہیں آئے گا تو یہ بکلیٹ، یہ جو 13 واجب ہے نا، ان 13 واجب میں عمرے کے سارے واجبات بھی آ گئے،
اور اس کے علاوہ 6-7 ایکسٹرا. پہلا یہ ہے کہ نمبر 1 حج والا جو عمرہ حج کا دوسرا حصہ جس کا نام ہے حج تمتع، یعنی نیت ہوگی میں حج اسلام کے حج تمتع کو کر رہا ہوں. اس کو بھی احرام کے بغیر تو نہیں کریں گے، لیکن اس کا احرام مکے سے باندھتے ہیں، اس کا میقات مکہ، باقی ہر عمرے کا میقات مکے سے باہر. نمبر 2 یہ ہے کہ 9 تاریخ کو ذی الحجہ کی 9 تاریخ یعنی بقرعید سے ایک دن پہلے ظہر سے مغرب تک ایک میدان عرفات وہاں ٹھہرنا، اور پھر جو رات آئے گی جو عید کی رات آپ حضرات کے طارق روڈ شاپنگ کرنے کی رات ہے، وہ وہاں شب عید سورج نکلنے تک ایک اور میدان